مسیح خداوند کے افضل ترین نام میں معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں نوید ملک آج پھر آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہر ہفتے ایک نیا پروگرام، ایک نیا سوال، ایک نیا نقطہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور یقیناً آج بھی میں ایک نئی بات پر آپ سے گفتگو کروں گا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے بڑی برکت کا سبب ٹھہریں گی، کیونکہ یہ میرے لیے بھی بڑی برکت کا سبب ٹھہری ہے۔ آج اس پروگرام میں جو اہم ترین نقطہ ہے، جو دراصل ایک سوالیہ انداز میں پوچھا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم احکام عشرہ کو مانتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں کوئی احکام عشرہ ہے؟ مراد ہے 10 احکام۔ ہمارے ہاں 10 احکام ہیں۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسے احکامات ہیں؟ تورات کی ساری تعلیم اس نقطے پر محیط ہے، اور وہ یہ کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے دل اور اپنی جان اور اپنی عقل سے اس کو محبت کر، پیار کر۔ صاحب، بات تو یہ ہے کہ یہ جو 10 احکام کی آپ بات کرتے ہیں، احکام عشرہ کی، شکر ہے کہ کم از کم ان کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں یہ آپ جانیں، اور خداوند کریم، میں آپ کا منصف اور عادل اور جج نہیں ہوں۔ اس عظیم جج اور منصف کے سامنے مجھے بھی اور آپ کو بھی پیش ہونا ہے، اور ہم اپنا حال وہاں پر خوب دیکھ لیں گے کہ کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن احکام عشرہ یا 10 احکام کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ یاد کیجئے، یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس یہ 10 احکام آپ کے اپنے نہیں ہیں، کیونکہ یہ آلریڈی آپ سے پہلے عالم مسیحیت کے پاس ہیں، اور ایون ان سے بھی پہلے اہل یہود کے پاس، قوم بنی اسرائیل کے پاس یہ 10 احکام ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جن کے پاس 10 احکام تھے اور شروع میں ان کو ملے، جناب حضرت موسیٰ کی معرفت کوہ سینا پر سے، اور ان سے آپ نے لیے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انہی کو ہم برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدگوئی اور بد زبانی استعمال کرتے ہیں، اور لعنت ملامت کرتے اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جہاں جہاں ہمارا الو سیدھا ہوتا ہے، وہاں تو ہم خوب مکھن لگاتے ہیں، لیکن جہاں ہمارا الو سیدھا نہ ہو، ہم فوراً کفر کا فتویٰ دینے اور ان کو اپنا دشمن سمجھنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ احکام آپ کے پاس اپنے نہیں ہیں، یہ آلریڈی مسیحوں سے بھی بہت پہلے بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے، جن کو آپ کلیم اللہ کہتے ہیں، پروردگار عالم نے کوہ سینا پر سے قوم بنی اسرائیل کے لیے شروع میں دیے۔
لیکن آج وہی 10 احکام ایسے ہیں جو ہمارے لیے بھی ویسی کی ویسی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہی آپ کے لیے بھی، کیونکہ آپ نے بھی لیے ہیں وہی، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ ان احکام کی فرما برداری کریں جو خداوند خدا نے اس پہاڑ پر سے بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ یہ شریعت موسوی ہے، اور اس شریعت میں صرف یہی 10 احکام نہیں، کئی مذہبی اور کئی رسمی شریعت کے اور احکامات بھی تھے جن پر ابھی اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تورات کی کتاب پڑھتا ہوں، اور خاص کر میں خروج اور اس کے 20 باب کو پڑھتا ہوں، اور پھر استثناء اور اس کے 5 باب کو پڑھتا ہوں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، میں تو اس وقت پڑھنے سے رہا کیونکہ بہت ٹائم لگے گا، لیکن احکام میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں چونکہ آپ نے بات کی ہے، تو آپ خود وہاں پر تلاوت کر سکتے ہیں اور نچوڑ نکال سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے احکام ہیں جو قوم بنی اسرائیل کو دیے گئے، اور آج اہل کلیسا بھی ان کو مانتے ہیں، اور آپ بھی ان کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو آپ ضرور سٹڈی کیجئے، سٹڈی تو آپ کر ہی سکتے ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے اور کرنی چاہیے بھی۔ سب سے پہلا حکم جو خداوند خدا نے بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تم میرے حضور کسی اور معبود کو نہیں ماننا، یعنی میں تمہارا خداوند خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تم کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرنا۔ اور در حقیقت جو خدا کا پرسنل یا شخصی نام ہے وہ یہوہ یا یہوے ہے عبرانی زبان میں، آپ سے بہت پہلے کی بات ہے، اور اسی شخصی نام کو اس نے متعارف بھی کروایا۔ ہم یہوہ نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ صرف یہوہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ خدا باپ بھی ہے، اس لیے ہم اس کو اب باپ کہہ کر زیادہ مخاطب ہوتے ہیں، لیکن شخصی نام یہوہ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، جو اس نے متعارف کروایا ہے کہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور میرے حضور کسی اور معبود کو نہیں ماننا۔ جو مقام میرا ہے نا وہ تم کسی اور کو نہیں دے سکتے، مجھے انفرادیت حاصل ہے باقی تمام معبودوں میں۔ مابعد دوسرا حکم خداوند خدا نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے حضور کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانا، یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ کوئی بت نہیں بنانا میرے حضور۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا بت کہ بجائے اس کے کہ تم میرے حضور اپنی احتیاجوں کے لیے آؤ، شکر گزاری کے لیے آؤ، تعریف کرنے کے لیے آؤ، تم کسی مورت کے سامنے اور تم کسی بت کے سامنے جاؤ۔ خداوند خدا کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو میرے حضور تم کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانا،
मूरत तराशी हुई हो या ना हो, बुत बुत ही होता है, मूरत मूरत ही होती है, तराश कर ही बनाई जाती है। कहने का मतलब यह है, कोई भी ऐसी चीज जो वक्त खुदा को देना चाहिए, अगर वो वक्त उसको दिया जाता है या वो चीज उस वक्त पर डाका डालती है जो खुदा को वक्त दिया जाना चाहिए था, तो असल में वो हमारे लिए बुत की सी हैसियत रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी मूरत या किसी बुत के आगे तो ना झुकते हों, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, टेलीविजन को, इंटरनेट को और सबसे बढ़कर ये जो छोटी सी डिबिया यानी सेल फोन, ऐसा तो नहीं कि हम 24/7 भी अगर इस पर लगे रहें, देखते रहें, तो हम थकते और उकताते नहीं हैं। कहीं ये हमारे लिए बुत तो नहीं बन गया? जरा सोचने की बात है। तो तुम मेरे हुजूर किसी गैर माबूद को नहीं मानना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया, और तुम मेरे हुजूर कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनाना। और फिर तीसरा हुक्म यह है कि तुम खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। इससे क्या मुराद है भाई? बात तो यह है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि खुदा का पर्सनल नाम, शख्सी नाम तो याहवे या यहव्वा है। खुदावन हमारा खुदा, अहले कलीसा उसको रूहानी तौर पर बाप भी कहकर मुखातब होते हैं मसीह के आने के बाद। लेकिन एक अहम तरीन बात जो यहां पर मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब है, वो ये है कि कई मज़ाहिब के लोग खुदा के लिए अपने यहां कोई स्पेशल नाम इस्तेमाल करते हैं और उस नाम पर उन्हें फख्र है। भगवान है, ईश्वर है, या अल्लाह है, या खुदा है, या मैं याहवे कहूं, मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। जो पढ़े लिखे और समझदार, साहिबे इल्म, सूझबूझ रखने वाले अक्लमंद मेरे मुसलमान दोस्त हैं, वो जानते हैं कि खुदा या अल्लाह वो असल में खालिके कायनात है। और जब वो अल्लाह कहते हैं तो उनके लिए लफ्ज खुदा के ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो कहते हैं खुदा नो और अल्लाह टिक, यानी सिर्फ अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुदा का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि कुरान हकीम में कई तराजम में खुदा का लफ्ज भी बारहा बार इस्तेमाल हुआ है। अब हैरानगी की बात यह है कि चलो हम अगर आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह लफ्ज को ले ही लें, तो मैं आपके समझाने के लिए कह रहा हूं। फर्ज करें अगर मेरी दूध की दुकान है जहां पर लोग आते हैं दूध लेने के लिए, फ्रेश मिल्क, और आप यानी मुझसे ये पूछते हैं जी घर जाके एदे विचू डड्डू तो नहीं निकलणगे। समझ रहे हैं क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्या आप समझते हैं कि इस दूध में पानी नहीं है? और मैं कहता हूं कि जी नहीं पानी, और आप मुझे कहते हैं नहीं सच्ची सच्ची दसो जी, सच सच बताएं कि इसमें पानी है कि नहीं। और शायद
آپ کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کئی لوگ اللہ کی قسم کھا کر، کتاب کی قسم کھا کر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے، اور یہاں تک کہ وہ ان کا نام استعمال کر کے اپنی کھوٹی چیز کو کھرا کر کے پیش کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، تاکہ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کریں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، جبکہ وہ اس دین کے تحت تو ہوتے ہیں لیکن اس دین کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ لیکن جاہلیت کی انتہا یہ کہ اس دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پوچھیں کیوں بھائی، کے لیے تم مر مٹ رہے ہو؟ انہیں کوئی پتہ نہیں۔ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کا نام صرف بارہا بار قسمیں اٹھانے، اور وہ بھی جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کوئی تک بھی نہیں بنتی، اور پھر بھی اس کا نام لیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم یہ، خدا کی قسم یہ، فلاں کی قسم یہ، تو میں سوچتا ہوں ہم خدا کے نام کو فضول اور بے فائدہ استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں سزا اٹھانا پڑے گی۔ یہودی لوگوں میں یہ بڑی معروف بات تھی، اور وہ یہ کہ جب وہ اپنے خدا کا نام لیتے تھے، یہوہ یا یہوے، جو صحیح پروناؤنسیشن ہے نہ تو مجھے آتی ہے اور نہ ہی کسی اور کو، لیکن ہم اس صحیح پروناؤنسیشن کو جاننا بھی اس لیے نہیں چاہتے کہ خدا کا نام پاک ہے، اور اہل یہود جانتے تھے کہ اگر ہم خدا کے نام کا صحیح طور پر تلفظ ادا کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نام کی بدنامی ہو، ہم بے ادبی کریں اور اس سے ہم سزاوار ہوں۔ اور ایون یہاں تک کہ فقہا جب تورات کے نقول تیار کرتے تھے بہت محتاط ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خالق کائنات کا نام آتا تو ایک نیا قلم اور نب استعمال کیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ اس نام کی تعظیم ہوتی اور مقدس سمجھا جاتا اور اس کی تقدیس کیا کرتے تھے۔ ہم نے آج خدا کے نام کو جو کوئی نام دیتے ہیں، ہم کس نام سے اس کو پہچانتے ہیں اور کہاں کہاں بے فائدہ اس کا نام لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ جو چوتھا آج کے لیے حکم ہے خداوند خدا کی طرف سے ہمارے لیے، وہ یہ کہ یاد کر کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ اور سبت اصل میں عربی میں جیسے سبعہ، یہ 7 کے ہندسے کو کہا جاتا ہے، اور سبع سے ہی سبت لفظ نکلا ہے۔ اس کے معنی 7واں کے ہیں۔ یاد رکھ کہ تم سبت کا دن پاک ماننا، یعنی 7واں دن۔ اہل یہود کے نزدیک جو سبت کا دن تھا اور ہے، چونکہ خدا نے ٹھہرایا، اور وہ بروز ہفتہ ہے، سیچرڈے، اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا کہ اب وہ سبت نہیں رہا، اب یہ سبت ہے۔ باقی دنوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن ہفتے کا دن وہ دن ہوتا تھا جس کو اہل یہود باقی تمام کاموں سے برطرف ہو کر، یعنی فارغ ہو کر،
اس دن کو خداوند خدا کے حضور اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے اور اس کے حضور سر تسلیم خم ہونے میں گزارتے تھے، اور باقی کسی کام کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ خدا کا اصول ہے کہ آپ 6 دن کام کریں۔ کتنا بڑا بونس ہمیں ملا ہے کہ 6 دن کمائیں کھائیں آرام کریں، لیکن جو ایک دن ہے یعنی 7واں دن، ہفتے میں ایک دن، تم اس دن کو میرے لیے مخصوص کر لو، جس دن تم میری عبادت کیا کرنا۔ اہل مسیحیت یہ جانتے ہیں کہ سبت کا دن ہفتے کا دن ہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے حلقہ احباب میں جن حکومتوں میں ہم کام کرتے ہیں وہاں اس دن کو چھٹی نہیں ہوتی، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹس بھی سنڈے کو بند ہوتی ہے۔ اور یہ دن اہل کلیسا کے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ خداوند یسوع مسیح مر کر دفن ہو کر مردوں میں سے جی بھی اٹھے اتوار والے دن، جس سبب سے وہ اتوار کو زیادہ ایزی سمجھتے ہیں کہ اس دن ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ آپ جمعے کو کرتے ہیں، اس کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح آپ کو سوٹ کرتا ہے، یا جمعہ کو آپ نے کیسے سبت کا نام دیا ہے، یا آپ کے ہاں ہے یا نہیں، میں اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن آپ خود سوچئے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں اپنی مسیحی قوم سے بھی یہی کہوں گا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ جو ایک دن ہم نے خداوند اپنے خدا کے حضور شکر گزاری اور اس کی تعریف اور سر تسلیم خم ہونے کے لیے مخصوص کیا ہے، افسوس کہ ہمارے بچوں کی برتھ ڈیز بھی، چھٹیاں اور حقیقے بھی، منگنیاں مائیاں مہندیاں تے ویا بھی اسے دن ہوندے نے، اور پھر خانہ خدا میں دوسرے ایمانداروں کے ساتھ جا کر خداوند اپنے خدا کی عبادت اور پرستش کرنے سے ہم قاصر ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں رو رو کر مجھے برکت دے، مجھے برکت دے۔ وہ برکت کہاں سے آئے گی جب ہم اس کے حضور وہ وقت گزارتے نہیں جو اس کے لیے گزارا جانا چاہیے تھا۔ خیر، 5واں حکم جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اور یوں اس دھرتی پر تیری عمر دراز ہوگی۔ اپنے والدین کی عزت کر۔ بہت سارے معاشروں میں والدین کی عزت و ریسپیکٹ کی جاتی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اس بات کے لیے۔ اس پر میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ لوگ بدبخت ہیں جو اپنے والدین کی عزت اور ریسپیکٹ اور احترام کو برقرار نہیں رکھتے۔ ان پر خدا کی برکت نہیں ہوتی، نہ ان کے کام کاج میں، نہ ان کے خاندان میں، نہ ان کے روزگار میں، کیونکہ وہ خدا کے اس حکم کی عدولی کر رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں۔ 6واں حکم جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم خون نہ کرنا، قتل کرنا، خون کرنا، تم یہ کام نہیں کرنا۔ خون کرنا اور قتل کرنا، خواہ کوئی یہودی ہو یا کرسچن ہو یا مسلمان ہو یا ہندو ہو یا خدا کے وجود کو بھی نہ مانتا ہو، جو کوئی بھی ہو، ہمارا کوئی حق نہیں کہ کسی انسان کا ہم خون کریں۔ ہم کسی میں جان ڈال سکتے ہیں؟
نہیں. اور اگر ہم کسی میں جان ڈال نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں کہ ہم جان لیں کسی بھی شخص کی. اور آپ تو قتل، کسی کے پیٹ میں چھرا گھونپنے یا گولی مار کر ہلاک کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس سے کہیں زیادہ سخت حکم ہے، اور وہ یہ کہ اگر تو نے اپنے کسی بھائی کو برا بھلا کہا، غصے ہوا یا پاگل کہا، تو گویا تم اس کا خون کر چکے ہو. ایک اور مقام پر لکھا ہے، یہ زبان زہر قاتل سے بھری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھرا مارنے سے ہی کوئی شخص قتل نہیں ہوتا. ہم اس زبان سے نامعلوم کتنے لوگوں کا خون کرتے ہیں. ہمیں کتنا زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس انداز سے دوسروں سے بات کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بات کرتے ہیں اور وہ بات ان کے گوشت کی نوچیاں، بوٹیاں توڑ کر نوچ کر لاتی ہے. ہمیں ذرا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر 7واں حکم یہ ہے کہ تم زنا نہ کرنا. زنا ہمارے ہاں عملی طور پر زنا کرنا تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے بھی زنا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں. اور وہ یہ، مسیح نے کہا اگر تو نے کسی خاتون کو نظر بد سے دیکھا ہی، خواہش کی، نظر بد سے دیکھا ہی، تو عمل سے گزرنا دور کی بات ہے، تم گویا اس کے ساتھ زنا کر چکے ہو. اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی زیادہ سخت بات ہے، تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو 8واں حکم ہے وہ یہ ہے کہ تم چوری نہ کرنا. سے مراد کوئی بھی چیز جو تمہاری نہیں، کسی اور کی ہے، اور تم اس کو اپنا بنانا چاہو، یہ چوری ہے. لے کر آؤ، چورا لو، اس کو پتا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، آپ لے آئیں، یہ چوری ہے. تم چوری نہیں کرنا. اور پھر حکم نمبر 9 کہ تم جھوٹی گواہی نہ دینا. آج عدالتوں میں آپ خود سوچئے کہ کسی ایک معصوم شخص پر کوئی الزام مذہبی لگ جائے تو ہم جھوٹے کٹے کھڑے کر لیتے ہیں گواہی دلوانے کے لیے. ہاں اس نے یہ کیا ہے، جبکہ کیا نہیں ہوتا. یہ جھوٹی گواہی ہے اور اس کی ہمارے لیے سزا ہے. اور پھر جب ہم 10ویں حکم کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہے تم لالچ نہیں کرنا، نہ کسی چیز کا، نہ پڑوسی کا، پڑوسی کے گھر، پڑوسی کی بیوی، کسی چیز کا تم لالچ نہیں کرنا. کہیں ہم لالچی تو نہیں ہیں؟ میرے عزیز بھائی، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کے مطابق کہ آپ کے ہاں 10 احکام کیا ہیں، آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگلے ہفتے میں ایک اور نیا پروگرام، ایک نیا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ پھر سے انتظار کیجئے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے وسیلہ سے بھی آپ برکت پائیں گے. لہذا دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں.